السلام علیکم گائز، ویلکم ٹو مائی بلاگ۔ جیسا کہ آپ کو ٹاپک سے پتہ چلا ہوگا کہ ڈیفرنٹ ہائپس ان پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں پہ ڈیفرنٹ قسم کی ہائپس کریٹ کی جاتی ہیں، وہ چاہے اس کا تعلق ہماری سیاست سے ہو یا ہمارا سماجی ہو یا کوئی بھی چیز ہو۔ فار ایگزامپل کچھ عرصے پہلے کی بات ہے، ایک ساہیوال میں واقعہ ہوا، اس کی ایک ہائپ کریٹ ہوئی۔ ہائپ کریٹ ہونے کے بعد ملزمان کو گرفتار کیا گیا، ملزمان کو سزا ہوئی، اور یاد رکھیں آج وہ ملزمان بری ہو گئے ہیں۔ اب آج کل کی لیٹسٹ خبر کا مجھے نہیں اندازہ کہ وہ آج کل اس کیس کا کیا بنا۔ پھر اور ایک ہائپس بنتی رہی، کرونا وائرس کی ہائپ بنی، کرونا وائرس کی ہائپ بنی، بہت زیادہ وائرس ہے، لوگوں نے ریئیکٹ کیا، اپنے ایموشنز، جذبات سب اسی پہ لگا دیے، یہاں تک کہ ایک دن ایسا وقت آیا کہ لوگوں نے اپنے گھروں کے باہر یہ بات پیج پہ لکھ کے لگا دی کہ ہم گھر پہ موجود ہیں لیکن مہربانی کر کے ہمارے گھر نہ آئیے گا۔ تو اس قسم کی ہائپس کریٹ ہوتی رہیں۔ پھر وقت ایسا آیا کہ ایک اور ہائپ آئی، ایک کیس چلا ایسے شخص کا جس میں بہت بڑی شخصیت انوالو تھی۔ وہ کیس ایک ڈیفرنٹ قسم کا کیس تھا۔ اس کیس کی خاص بات یہ تھی کہ دونوں فریق یا دونوں لوگ جو اپوزٹ تھے ایک دوسرے کے، دونوں ہی بہت امپورٹنٹ لوگ تھے۔ ایک کا تعلق تھوڑا سارا سیاسی بھی ہے اور بزنس مین بھی ہے، اور دوسرا کا تعلق شوبز انڈسٹری سے تھا۔ اس کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ اس کیس میں گرفتاری ہوئی، اور گرفتاری ہونے کے بعد آج تک ملزم پکڑے نہیں گئے۔ امیر لوگ اس ملک میں راج کرتے ہیں، امیر لوگوں کو یہاں پہ پوچھا نہیں جاتا۔ ڈیفرنٹ قسم کے طبقے ہیں یہاں پہ، کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کوئی ششکے دکھاتا ہے اور کوئی غربت کے مارے مر رہا ہے۔ لیکن ایشو یہ ہے کہ اس مدینہ کی ریاست میں، جسے وزیر اعظم عمران خان نے کوشش کی کہ وہ مدینہ کی ریاست بنائے، اس ریاست میں ہمارے سیاستدان اتنے چپ کیوں ہیں؟ شوبز انڈسٹری سے تعلق رکھنے والی خاتون نے پریس کانفرنس کی، اس پریس کانفرنس میں تمام چینلز کے رپورٹرز موجود تھے، ان تمام چینلز کے رپورٹرز نے کویسچن آنسرنگ کی، ویڈیو بنی، لیکن وہ کسی ایک چینل پہ پریس کانفرنس کو نہیں دکھایا گیا۔ وہ پریس کانفرنس صرف اور صرف سوشل میڈیا کی حد تک رہ گئی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اتنے تگڑے نہیں تھے، اتنا پیسہ نہیں تھا ان کے پاس، اور جو دوسرے لوگ ہیں انہوں نے کوئی پریس کانفرنس نہیں کی، کچھ نہیں کیا۔ ان کے اوپر ایف آئی آر ہوئی، وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے، لیکن وہ پکڑے نہیں گئے۔ کیوں؟ اس ملک میں امیروں کا راج ہے اور اس ملک میں امیر بستے ہیں۔ ہم سیاستدان کو ووٹ دیتے ہیں، سیاستدان ہم سے ووٹ لیتے ہیں، سیاستدان قانون بناتے ہیں، قانون بنانے کے بعد اسی قانون سے کھیلتے ہیں، اسی قانون سے کھیلنے کے بعد اسی ملک میں رہتے ہیں جس ملک کے شہریوں سے انہوں نے ووٹ لیے تھے۔ تو پھر کہاں گیا انصاف؟ تو پھر کہاں گیا وہ مدینہ کی ریاست؟ پھر کہاں گئی اتنے دعوے، اتنے چونچلے؟ وہ لوگ تو بس محنت کر کے ووٹ دیتے ہیں، ان کا کام ختم۔ ووٹ دینے کے بعد کچھ نہیں بنتا۔ میں آپ کو ایک تازہ قصہ سناتا ہوں۔ ایک شخص، ایک دوست ہے، اسے جاب کی آفر نہیں ہوئی۔ اس نے اپنے ایک علاقے کے ایم این اے سے کہا کہ میری جاب لگوا دو۔ عمران خان کی حکومت کو آئے ہوئے اس ٹائم
تقریباً 2 سال ہونے والے ہیں، لیکن اس کو جاب نہیں لگی۔ وہ اپنے ایم این اے کے گھر جاتا ہے، اس سے بات کرتا ہے اور وہ ہر بار یہی کہتا ہے کہ ہو جائے گا کام، بس ہو جائے گا کام، اور یہی ان کے لارے ہیں، یہی ان کے چونچلے ہیں، یہی ان کے ٹھگنے کا طریقہ ہے۔ اور ہم بحیثیت قوم، بحیثیت پاکستانی، ہم یہ بات سوچ نہیں رہے کہ آیا کہ ہمارے ساتھ مذاق ہو رہا ہے یا ہم اور ہمارا ملک ایک سیدھے رستے پہ جا رہا ہے۔ سوچنے کا وقت ہے، سمجھنے کا وقت ہے۔ گھر بیٹھے ہیں کرونا وائرس کی وجہ سے، سوچئے اور سمجھیے اور اس شخص کو ووٹ دیجئے جس پہ آپ یقین کرتے ہیں، جس پہ آپ ایمان لاتے ہیں کہ ہاں وہ ایماندار ہے اور وہ کبھی کسی کا نقصان نہیں کرے گا۔ وہ کوشش تو کرے کم از کم۔ اتنے بڑے کیس پہ کسی ایک سیاستدان نے کچھ نہیں کہا، سوالیہ نشان ہے، سوچنے کی بات ہے۔ یہ تھی میری چھوٹی سی سوچ، یہ تھا میرا چھوٹا سا ولاگ۔ دیکھتے رہیے، فالو کرتے رہیے، کمنٹ کیجئے، اگر کوئی آپ کی رائے ہے اس پہ بھی بات کیجئے۔ مایوسی کے ساتھ اس دن کا اختتام کرتے ہیں۔ سی یو ان دی نیکسٹ ولاگ، ٹل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔